اب اگر کوئی انجیر کا درخت ہے، بات یاد رکھیے گا، انجیر کا درخت ہے، اس پر پتے جتنے مرضی لگے ہو، اس پر تاکش نہ لگے تو پھل نہیں لگتا. یہ بات یاد رکھنا ہے، تاکش نہ لگے پھل نہیں لگتا. یہ بات یاد رکھیں، بنی اسرائیل کے لوگ انجیر کے درخت کے پاس کبھی بھی جا سکتے تھے. آپ سمجھیے گا اس بات کو. یہ کہنا کہ پھل کا موسم نہیں ہے، یہ ان کے لیے نارمل بات ہے، کیونکہ پھلوں سے پہلے تاکش ہر درخت پر لگا ہوتا تھا. اور یہ بات کنفرم تھی کہ پہلے پھل سے بھی پہلے لگتا تھا، پھر پہلا پھل توڑ لیا جاتا تھا، پھر جو تھا وہ تاکش لگتا، پھر پھل لگتا. یعنی تاکش پھل نہیں ہوتا تھا، مگر پھل جیسا ہوتا تھا، کھایا جا سکتا تھا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ یہودیوں کا پرسنل درخت بھی ہوتا تھا، جس کو یسوع مسیح نے کہا جب تو اپنے نتنیل کو کہا تھا کہ تو بیٹھا ہوا تھا، اور جب خداوند نے تعریف کی زمین کی، ایوب میں لکھا وہاں جہاں انجیر ہے. تو انجیر ایک بہت زیادہ زبردست پھل ہے یہودیوں کے نزدیک میں. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ کہنا کہ یسوع مسیح کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر پھل ہے یا نہیں ہے، علم الغائب کانا بعدس پروردگار، مالک کو ہر چیز کا پتہ ہے. مگر یہودی کانسیپٹ کے مطابق آپ انجیر کے درخت کے پاس کبھی بھی جا سکتے ہیں، وہاں پھل نہیں تو آپ کو تاکش مل جائے گا، تاکش مل جائے گا تو آپ کی خوراک، آپ کی پیاس جو ہے وہ پوری جائے گی. آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو مسیح خداوند نے جب کہا کہ آئندہ کو تیرے اوپر پھل نہیں لگے گا، تو یہ کیا لعنت ہوئی ہے؟ بولے کہ کسی پر تاکش نہیں لگا تو اس کو یہ کہنا کہ اب اس پر پھل نہیں لگے گا، یہ لعنت ہے کہ اپنی رائے دی ہے مسیح نے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ گئے میری بات؟ مسیح نے اس تاکش کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی اٹ مینز اب اس پر تاکش نہیں لگا تو پھل بھی نہیں لگے گا، یہ لعنت نہیں ہے. اس کا ترجمہ بس لعنت کیا گیا ہے، اور یہ ایک کمزور ترجمہ. مالک نے زمین کے اوپر سلامتی کے شہزادے نے کبھی کسی کو لعنت نہیں. لیکن پھر شاگردوں نے دوبارہ جب اسے دیکھا کہ تو نے جس پر لعنت کی ہے، اس کو اوریجنل ترجمہ یہ دیکھا کہ جس کے بارے میں تو نے کہا تھا وہ سوکھ گیا ہے، اسی گھڑی سوکھ گیا ہے، ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ نو ڈاؤٹ ہونا ہی ایسا تھا. مگر اس میں سے جو علماء کرام ہے نا، مجھے ذاتی طور پر بات پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کو یہ بھی پتا تھا کہ پھل کا موسم بھی نہیں تھا، وہ تاکش ڈھونڈنے گئے. سارے معاملات آپ کے سامنے. وہ یہاں سے یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کبھی بھی آپ کے پاس آ سکتے. آپ کی زندگی میں آپ کو پتا ہے ہم جو لوگ ہیں نا، ہم بڑے سیلفش سائے ہوتے ہیں. ہم روحانی نعمتوں کی بس بات کرتے ہیں، روح کے پھل کی بات نہیں کرتے. ہمارا سارا فوکس بیگانہ زبانوں پر، اس کے ترجمے پر، بلکہ ترجمے دیتے ہیں کہ فوکس زبانہ دی. کیوں جی؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم گلاسو لے لیا، ایکو لے لیا، زینو گلاسیا ہوا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ان کے فائدے کیا. ہم اس نعمت کو زیادہ چمکاتے ہیں کہ جس کو چمکانے سے بندے کی واہ بنتی ہے. ہم نے روحوں کے امتیاز والے بڑے کام دیکھے، مددگار بڑے کام دیکھے. روح کی کتنی نعمتیں آئی؟ میں نے بتایا تھا آپ کو 27 نعمتیں پاک روح کی. کتنی؟ 27 نعمتیں تھی بائبل کے مطابق. رسول نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ 9 نعمتیں اور وہاں سٹاپ لگا دیا اس نے. اور یہ کنفرم سن لیں، 23 نعمتیں جو ہے نا، اس کے اوپر پوری مسیحیت کی ساری ڈینومینیشن متفق ہے. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.